نفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ آج ہمارا سبق جو ہے چھٹے پارے کا خلاصہ اور اس کے مضامین ہیں۔ چھٹے پارے میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے شریعت کا، اگر انسان کے ساتھ کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو اس کو سر عام نہیں بیان کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ صرف اسی کو کہیں جس نے کیا ہے یا جو ازالہ کر سکتا ہے اسی کو کہیں۔ چھٹے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ سر عام اعلان کیا جائے اور ہر ایک کو بتایا جائے کہ میرے ساتھ جو ہے کسی نے برا کیا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے الا من ظلم، جس پر ظلم ہی بہت ہوا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے تو وہ بتا سکتا ہے تاکہ اس کے ظلم کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں کو ظالم کا بھی پتہ چل سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ویسے تو غیبت کرنا کسی کی جائز نہیں ہے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے وہ کسی کو بیان کرنا، اور یہ جو برائی ہے جس کی بیان کی جا رہی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میری اس طرح برائی بیان کی جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ مگر 3-4 صورتیں ایسی ہیں کہ اس وقت کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ پہچان کروانے کے لیے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہے، مثلا کوئی شخص ہے زید، اس کی بات کی جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں جی جس کا رنگ کالا ہے یا جس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اب یہ ہے تو غیبت۔ کسی کا قد چھوٹا ہو، بڑا ہو، رنگ کالا ہو، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو بری لگے، لیکن چونکہ مقصد بےعزتی کرنا نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ پہچان کروانا ہے تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو کسی کے ظلم سے بچانے کے لیے بتایا جائے کہ فلاں شخص سے بچ کے رہنا، وہ بہت ظالم ہے، اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ میں نے کاروبار کرنا ہے یا رشتہ داری کرنی ہے تو مشورہ دیں، تو پھر صحیح مشورہ دیں جو آپ کے علم میں ہے، اور اس میں یہ بیان کریں کہ میرا علم یہ کہتا ہے، میرا تجربہ یہ ہے، یہ نہ کہیں کہ حقیقت ہی ایسے ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان کے ساتھ تجربہ برا ہوتا ہے لیکن سب کے ساتھ برا نہیں ہوتا، وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، او تخفوه یہاں سے چھپاؤ، او تعفوا عن سوء، اور اگر تم برائی سے منہ ہی موڑ لیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیونکہ اللہ بھی جو ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور بدلہ نہیں لے سکتا، سزا نہیں دے سکتا، اللہ سزا بھی دے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا۔ یہ آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمائی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ سے بخشش مانگو کیونکہ وہ غفور ہے، اللہ سے عزت مانگو کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو
بس اپنے ساتھ بھی یہی پسند ہے اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر تم نے میرے خاص بندے بننا ہے تو پھر تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله. اگلی آیات میں 3 آیات میں بھی بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ درمیانی راہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. اب یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دور کے اندر بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. یاد رکھیے گا یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اب قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، تو قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء کیسے پڑھنی ہے؟ وہ تو حدیث سے پتا چلے گا. تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر. قرآن اس کے ساتھ حدیث. بندہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا جاتا ہے، اس کا کلمہ مکمل نہیں جب تک کہ نہیں کہتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں ان کی یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں کرتے. فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ خالص ایمان والے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں فرق نہیں کرتے. فرق ہی نہیں کرتے مطلب کہ جو بات اللہ کی ہے وہ رسول کی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی جو ہیں اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ وحی ہوا کرتی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی طرف سے. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہاں اس میں ترجمانی آپ نے کی ہے، تشریح آپ نے کی ہے. جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں نہ ہوتی تھی کہ شریعت بنے، فرشتہ نازل ہوتا تھا اور اس کو ختم کروا دیتے تھے کہ یہ شریعت کا حصہ نہ بنے. لیکن جب شریعت کا حصہ بن گئی تو وہ اس میں فرق کرنا جائز نہیں ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیمانڈ کی کہ پوری کی پوری کتاب نازل ہو. آپ کے اوپر ایک ایک سورت ایک ایک آیت نازل ہوتی ہے تو پوری کتاب نازل ہوگی تو ہم پھر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا. ان کے اباء و اجداد نے کیا سوال کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے بہت زوردار چیخ نے پکڑ لیا، سارے کے سارے وہاں فوت ہو گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب تو سارے فوت ہو گئے تو میں لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. یہاں سے یاد رکھیے گا جو ہمارا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں سافٹ ویئر. جو انسان کا دنیا میں سافٹ ویئر ہے جنت میں یا جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کل پڑھا تھا کہ جہنم میں انسان کا جسم بہت موٹا ہو جائے گا اور بہت زیادہ اس کے بڑے بڑے ہونٹ اور کاندھے کے بارے میں آتا ہے 70 ہاتھ. 70 ہاتھ جو ہے آپ کہہ لیں 70 بالشت جو ہے اس کے صرف کندھے ہوں گے. اور جنت میں بھی چونکہ دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، اگر پہاڑ قائم رہا اپنی جگہ پہ تو بھی دیکھ لے گا۔ پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی کرن ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، تو وہ سارے کے سارے وہاں مر گئے، دیکھ ہی نہیں سکے، صرف کرن کو ہی نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو جنت میں تو دیکھیں گے، جنت میں تو سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار کرنا۔ تو وہاں جو ہے اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ ہوں گے تو وہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جو پروگرام ہے، ہمارا جو انداز ہے، وہ جو بری باتیں ہیں وہ ساری بدل دی جائیں گی، بدبو والا سسٹم ختم کر دیا جائے گا۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ جو ہیں اللہ ان کی تعریف کی گئی ہے 159 نمبر آیت میں کہ وہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ مشین کوئی بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہے، پہلے کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب نے یہ کہا، اہل کتاب نے یہ کہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ موت سے پہلے پہلے ایمان ضرور لے کے آئیں گے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، تو وہ لوگ جو ہیں لازمی ایمان لے کے آئیں گے۔ انا اوحینا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا آیت نمبر 163 میں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی ہے، اور ان کے بعد جو ہے کئی انبیاء ان کی طرف کی ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس اور ہارون، سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض رسول ایسے ہیں ہم نے ان کا قصہ آپ کو بیان کر دیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید میں تو چند انبیاء کے نام ہیں، اور محققین بیان کرتے ہیں، تاریخ دان بیان کرتے ہیں، وہ بھی بات کوئی اتنی سچی نہیں ہے۔ بہرحال ایک فگر کہ 1,24,000 کے قریب نبی آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے کہ نبی ہیں جو آئے تو ہیں لیکن آپ کو ہم نے نہیں بتایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول کیوں آتے ہیں؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے انداز اپنایا۔ قرآن مجید میں خوشخبریاں بھی ہیں، ڈر بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ خوشخبریوں، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے خوشخبری سن کے وہ زیادہ عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ ڈر سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت ہے ڈر اور خوشخبری، لالچ ہونا، ڈر ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لگا دیا۔ ہندوؤں نے ہر اس چیز کو رب مانا ہے جس سے یا تو ڈرتے ہیں یا جس سے ان کو لالچ ہوتا ہے۔ جو چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں اس کو بھی رب مان لیا انہوں نے، اور جو چیز ان کو نقصان پہنچانے پہ قادر ہے، سانپ ہے، اس کو بھی رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں جو ہیں رکھی ہیں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ رب اصل جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے اوپر دلیل نہ ہو جائے، یعنی لوگ یہ نہ کہیں اے اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، تیرے کسی بھی رسول کی ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اپنی اپنی قوموں میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ کافۃ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے ہیں اور قیامت والے دن تک کے لیے نبی اور رسول ہے، اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمام انسانیت کے لیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی جو بکریاں ہیں ان کے لیے آیا ہوں، ان کو سنوارنے، بکریوں سے مراد وہاں لوگ لیے گئے ہیں کہ میں تو ان کو سیدھا کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوکس کدھر تھا؟ فرعون کو بھی دعوت دی، اب مسلسل نہیں دی، جب نہیں مانا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے
جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کریں، آپ بنی اسرائیل کو لے جائیں اور ان کو تبلیغ کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمت العالمین ہیں، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ نبی ہیں۔ ایک 171 اور 172 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھا دینا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، اے لوگوں مجھے اس طرح غلو نہ کرنا میری شان میں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عیدگاہ اور میلہ گاہ بنا لیا تھا۔ میری قبر کو لا تجعل قبری وسنا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ اب بت خانہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہاں چڑھاوے نہ شروع کر دینا، وہاں جو ہے وہ منتو سماجت کرنا نہ شروع کر دینا، آ کے وہاں آ کے جو ہے وہ میلے نہ لگانا شروع کر دینا، نہ تو میری شان کو بڑھانا، یعنی بڑھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑھائی ہے اتنی ہے۔ اب دیکھیں اصل میں بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات میری بات، آپ کی اطاعت میری اطاعت، آپ سے محبت مجھ سے محبت، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے بعد فضیلت حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے بڑی کوئی بات، اس کے پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ اب کوئی بندہ کیا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہتا ہے، مطلب کیا فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے بھائی؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضیلتیں آ گئی ہیں قرآن میں حدیث میں، وہ کافی ہیں۔ ایک تھوڑا سا شاید کہ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا مذاق بھی سن لیں اور تھوڑی حقیقت بھی سن لیں۔ کوئی شخص بادشاہ تھا، بہت بڑا، شاعر آتے تھے اس کے پاس اور اس کی تعریف کرتے تھے اور انعامات مل جاتا تھا۔ اب تھا وہ شاعر کو تھا لیکن بیوقوف تھا۔ اب اپنے بادشاہ کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ اتنے پیارے بادشاہ لگ رہے ہیں جیسے خوبصورت الو ہوتا ہے۔ اب کر تو تعریف رہا ہے، بادشاہ نے منگوایا اپنے جو تلوار والا سسٹم تھا، کہا منگواؤ اس کی گردن کاٹ دو۔ اب بیوقوف تھا، لینے تو انعام گیا تھا، اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کر سکا اور گردن کٹوا بیٹھا۔ اب یہی معاملہ جو ہے ہمارا ہے، اگر ہم بیوقوفی کر کے کوئی ایسی بات کہہ دیں گے اللہ کے اوپر، کار تو تعریف رہے ہیں، اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر لیں گے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 شعر بہت مشہور ہیں۔ وہی تھا عرش پر مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں احمد مصطفیٰ ہو کر۔ مطلب کہتے ہیں کہ شان بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے، کہ یعنی وہی تھے جو عرش پہ اللہ تھا، نیچے آیا، اور احمد یعنی صرف کہتے ہیں میم کا فرق ہے، اللہ احد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ دین میں غلو نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، میرے ماننے والوں تم اسی طرح کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر کے گئے ہیں، اپنا حق ادا کر گئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو جو قبریں تھی بڑی بڑی ان کو ڈالنے کے لیے بھیجا، مکہ فتح ہوا تو سارے بتوں کو توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق ادا کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب دین کے بارے میں مبالغہ نہ کیا کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کرو مگر حق۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ اب کلمہ کیا سے کیا مراد ہے؟
اب کلمے سے بھی جو بعض عیسائی لوگ ہیں وہ عام مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ کشمکش میں ڈالتے ہیں، اس وہم میں ڈالتے ہیں کہ کلمے سے مراد وہ یہی لیتے ہیں کہ حصہ ہے، یعنی چونکہ کلمہ ہے سو حصہ ہے۔ بھائی کلمے سے مراد، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو۔ تو یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گیا، تو یہاں مراد کلمہ ہے کہ اللہ کے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ عام لوگوں کا سسٹم کیا ہے؟ ماں باپ دونوں سے ہوتی ہے پیدائش، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں سے ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اللہ کے کلمے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہہ دیا ہو جا تو ہو گیا۔ القاها الی مریم، جو مریم کی طرف کہا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسپیشل روح ان کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہا کرو کہ ثلاثہ، عقیدہ تثلیث کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے عقیدہ تمہارا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ کسی صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سبحان کی تھوڑی تشریح بیان کر دیں، تو آج لفظ آ گیا سبحان، تو پھر اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان، اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر برائی سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہم پاک نہیں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ پاک ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کس سے ہے؟ محبت اللہ کی وہ بھی ہے، اللہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ والدین محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن ہماری محبت میں کمزوری ہوتی ہے۔ محبت میں آ کے انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی محبت کمزوری ہے۔ لیکن اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ محبت کی کمزوری سے پاک ہے۔ ہم جو ہیں سوتے ہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا سسٹم۔ ہم کھاتے پینے کے لیے جو ہے وہ کمزور ہیں، نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے تو ہم جی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو یہاں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ جو اللہ کے بارے میں کہتے ہو، باتیں کرتے ہو، اللہ ان سب سے پاک ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان یکون لہ ولد، یہ کہ اس کی اولاد ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا میں پاک ہوں اس سے۔ ایک تو اولاد کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے انسانی خواہش کے اندر رکھا، ایک جنسی پہلو رکھا، اس میں انسان سستی نہیں کرتا، کیونکہ نسل انسانی کو چلانا تھا تو اس میں سستی نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب انسان کی جنسی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، کیوں؟ میرا نام رہے۔ اللہ کا نام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سو اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے بڑھاپے میں اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو کوئی عار نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی ان کو تو فخر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور تم ان کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور فرشتے جو ہیں مقرب وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو لوگ اللہ کا بندہ ہونے سے عار محسوس کریں گے کہ مجھے بندہ نہیں، مجھے کچھ اور بننا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کا جو ہم ان کو سزا دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کو، ایک تو یہ غور کریں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اجر، ان کی مزدوری ان کو پوری دیتے ہیں، اور مزدوری پوری دے کے پھر کیا کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو اپنے فضل سے اور بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں مزدوری پوری دے دی، پھر اپنے فضل سے بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد شفاعت بھی ہے، سفارش بھی ہے، کہ بعض بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، جیسے شہید کے بارے میں آتا ہے، حافظ القرآن کے بارے میں آتا ہے، اور حافظ القرآن اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، یعنی حافظ القرآن صرف قرآن کو یاد کرنے والا نہیں، اس میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب قرآن کے اوپر عمل بھی کرنے والا ہو، تو وہ لوگ جو ہے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہاں سے یہ مراد بھی لیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جو لوگ جو ہے آر محسوس کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے سے تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کا اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ حقیقی دوست اللہ ہے، حقیقی مددگار بھی اللہ ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے پھر اللہ کا بندہ بنے بھی۔ اب ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، باتیں اللہ کی نہیں مان رہا، تو اب یہ کیسا اللہ کا بندہ مرضی اپنی کر رہا ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے حوالے سے۔ تیسرا ایک اور ذیل میں بات ہے، بڑی یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر نہ سمجھی تو وہ آپ لوگ جو ہے کچھ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں، تو سمجھیے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر ہو، یعنی شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں، اے مردوں اور عورتوں، میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے لیے یہ ضروری ہے، ان کو ویسا بننے کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو بہت برا لگتا ہے کہ میں اسلام کے اوپر عمل کروں گا تو لوگ مجھے باتیں کریں گے، لوگ جو ہیں مجھے وہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ کا ڈر ہے اس کو، اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ کی بندگی میں رہتا ہے، اس کو پسند ہے میرا اللہ مجھے جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اسی حال میں رہتا ہوں، فزیکلی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، ظاہری جسم کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ یہ میں بات آپ کو سمجھا پایا ہوں جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ کی ہے ہم سے کہ ایسے بندے بنو، ظاہری طور پہ مردوں کے لیے کہا شلوار آپ کی ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، خواتین کو وہ کہا کہ پورا جسم جو ہے تمہارا پردہ ہے۔ اب خواتین نے جو ہے وہ شلواریں جو ٹخنوں سے اونچی رکھنا شروع کر دیں اور مردوں نے نیچے رکھنا شروع کر دیں۔ اور بھی خواتین کو داڑھی آتی نہیں ہے، خواتین چاہتی ہیں ہم مرد بن جائیں جینز پہن کے، اور مرد چاہتے ہیں ہم عورتیں بن جائیں۔ تو اب ہم اللہ کے بندے بننے کے اوپر فخر تو نہ ہوا پھر ہمیں؟ جو شریعت نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہمیں پھر اس پہ فخر تو نہ ہوا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے واضح نور عطا فرمایا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ مَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، جب تک تم کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا به، جو اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، رہنمائی لیتے رہنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تین چیزیں فرمائی ان کے بارے میں۔
ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت ہوگی پھر جنت ملے گی. تو اللہ کی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. وَفَضْلٍ، اور فضل میں اللہ فضل بھی عطا فرمائے گا. فضل میں ایک تو رزق کا اضافہ مراد ہے، دوسرا فضیلتیں بھی اس سے مراد ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرے گا، ان کو ہدایت دے گا صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ جو لکیر ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ سیدھا جنت جاتا ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس راستے کے اوپر چھوٹے چھوٹے راستے، چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. کہا یہ سیدھے راستے کے اوپر یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں، یہ اس ہر ایک راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے، لوگوں کو کہتا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، آج وہ یہ بھی جنت جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا وہ سارے صراط مستقیم صرف ایک ہے، وہ قرآن حدیث والا ہے. جو پگڈنڈیاں ہیں، دوسرے راستے ہیں، وہ شیاطین ان کو کہتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جہنم میں جا رہے ہیں. اور کسی راستے کی پیروی نہ کرنا، صرف قرآن اور حدیث کے راستے کی پیروی کرنا، تو وہ صراط مستقیم. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو صراط مستقیم بھی عطا فرمائیں گے. سورۃ المائدہ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. المائدہ دسترخوان کو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مانے صلوہ عطا کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکا پکایا کھانا مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا. ڈیمانڈ کی عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بھی المائدہ جو ہے وہ عطا کریں، اللہ کی طرف سے دعا کریں. تو مائدہ کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام جو ہے المائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت سورت کے شروع میں فرمایا آمن یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو وعدے ہیں، عقود جو معاملات ہیں، ان کو پورا کرو. جو آپ نے طے کیا ہوا ہے لوگوں سے ان کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپاؤں کو حلال کر دیا گیا ہے تم پر مگر وہ جن کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ زندگی جب آپ نے گزارنی ہے، جب تک زندہ ہیں تو اس اصول کے تحت زندہ رہیں. کیا اصول ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مل کے کام کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر تعاون نہ کرو. تو گناہ ہے، برائی ہے، تو ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر کون کون سے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں. المیتۃ، مردار جس کو ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا، اور خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا جاتا ہے. والمنخنقۃ، ایسا جانور جو گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے. والموقوذۃ، ایسا جانور جو جس کو چوٹ لگی اور مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا ہے، حلال جانور. والمتردیہ، اوپر سے گرنے والا. والنطیحہ، جس کو سینگ لگا ہو. المختصر بات یہ کہ جو جانور جو ہے جس کو حلال، پہلے تو بیان کیا کہ حلال جانور کون کون سے، پھر بیان کیا کہ حلال جانور کو بھی اگر اچھی طرح سے اس کا خون نہ نکالا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا، اس کو ذبح نہ کیا جائے. جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ آج تک بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے، وحشت ناک ہے، تو سو اسلام درست نہیں ہے. کہا انہوں نے کہ جی گولی جو مار دیں جانور کو، یا کوئی اور ایسا طریقہ کر دیں، کرنٹ دیں اور مر جائے اور پھر کھا لیں. تو سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ اس کے دیکھیں یہ خون ہے نا، راگ سے خون کس وقت نکلتا ہے؟ جب آپ ذبح کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کا بندوبست کرنا تھا، اس کا ایک طریقہ بتلا دیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح بھی تیز چھری سے کرنا ہے، اور ذبح کا بھی ایک خاص طریقہ بتا دیا.
تاکہ جسم کے اندر سے سارا خون نکل جائے، ورنہ اگر گوشت کے اندر خون رہ جائے گا تو انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو اسلام نے جو طریقہ ہمیں ذبح کا دیا ہے وہ بھی کمال کا دیا ہے، اور انتہائی اصولوں کے، صحت کے اصولوں کے مطابق دیا ہے۔ اب جو صحت کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اینٹی بایوٹکس ایجاد کی ہیں۔ اب اینٹی بایوٹکس جو ہیں خود بیماریاں ہیں۔ مطلب سائنس جو ہے وہ 1400 سال اور بھی ترقی کر لینا تو پھر بھی اسلام نے جو صحت کے اصول دیے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو صحت کے اصول دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ جس کو ذبح نہیں کیا جاتا، پہلے ہی مر جاتا ہے، وہ حرام جانور ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر، اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی نا آیت، ہمیں دی جاتی تو جس دن نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید بناتے، اس دن چراغاں کرتے کہ یہ آیت جو ہے ہماری شریعت میں آئی ہے، لیکن ان کی شریعت میں یہ آیت نہیں آئی، یہ شریعت اسلامیہ میں آئی ہے۔ کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اس میں اب اضافے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام جو دین ہے اس پہ راضی ہوا۔ اب یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، مجوسیوں کو، سکھوں کو، سب کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو اسلام کو فالو کرنا ہوگا، اسلام کو ماننا ہوگا۔ اب آئیے گا پہلے نقطے کی طرف۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی بول کے کہے کہ ہم نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، دین میں تو یہ تھی نہیں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کیا غلط کہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو سارے مسئلے سمجھا کے کہا تھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے گواہی دی، جی بلغت رسالہ و ادى الامانہ، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، تو کیا انہوں نے غلط کہا تھا؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین کو، شریعت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو ہے نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ زبان سے کہتے ہیں، کئی لوگ زبان سے نہیں کہتے، وہ عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کئی لوگ جو ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں مسلمان، ایک جو ہے وہ زبان سے تقریریں بھی کرتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین جو اسلام ہے پرانا ہو چکا ہے، اس کو نئے اصول چاہیے، وہ زبان سے کہتے ہیں، اپنے قلم سے کہتے ہیں۔ یہ ایک تحریک ہے جو چل رہی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرے لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ مثلا اپنی مرضی کر لی شریعت میں، جس چیز کا شریعت نے کہا ہی نہیں، روزہ رکھ لیا اپنی طرف سے، اپنی طرف سے عبادات نکال لی کہ جی جو منہ ٹیڑھا کر کے سبحان اللہ پڑھے گا، یا منہ سیدھا کر کے پڑھے گا، یا فلاں دن کو جو ہے 13 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا، یا 14 دفعہ یہ پڑھے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا، جو رمضان کے مبارک دے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر ہے جی؟ لکھا تو کہیں نہیں ہوا، تو پھر کرتے کیوں ہیں جی؟ ہمیں اچھا لگا ہے۔ بھائی آپ کو اچھا لگا ہے تو مطلب دین تو نہیں ہے نا، آپ دین کیوں سمجھتے ہو؟ بھائی دین تو مکمل ہو چکا۔ تو یاد رکھیے گا دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ سختی ہے اس پہ۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سماعت فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ دین سیکھنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ ایک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہیں۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا سوتے بھی ہیں رات کو، اور عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، شادیاں بھی کروا رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرح ایک دنیا دار انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے ایک انسان، وہ دنیا کے معاملات بھی پورے کر رہے ہیں اور روحانیت میں بھی اعلیٰ ہے۔
زندگی میں دنیا کے معاملات میں بھی اعلیٰ ہیں، روحانیت میں بھی اعلیٰ ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی وہ سستی نہیں کرتے. تو ایک نے کہا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہیں، سو میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کراؤں گا، کیونکہ شادی کرواؤں گا تو پھر بچوں کے بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے پیسے کمانے پڑیں گے. تیسرے نے کہا میں دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلا جاؤں گا، کیونکہ دنیا کے اندر رہیں گے تو پھر مسئلے مسائل ہیں. تو ان تینوں کی نیت، یہ تین نیت بڑی اچھی ہے کہ ہم تینوں جو ہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے چاہنے والے آئے تھے اور ایسے ایسے کہہ کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلوایا کہ جلدی جلدی صحابہ کو دوڑایا ان کے پیچھے کہ ان کو ڈھونڈو کدھر ہے اور ڈھونڈ کے میرے پاس لاؤ. جب ڈھونڈ کے پاس لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے شادیاں بھی کروا رکھی ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. جس نے فمن راغب عن سنتی، فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی حالت میں مر جاتے تو تم جہالت میں مرتے. اگر اسی حالت میں مر جاتے تم جہالت میں مرتے. پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا وہ مجھ سے ہے ہی. فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس معاملے پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ مانا نہیں جا سکتا. تو شریعت مکمل ہو چکی، اب اپنی طرف سے جو نئی نئی چیزیں نکالیں گے وہ اس کو بدعات کہتے ہیں. بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہوتی ہے. الفاظ میرے ہیں، آج یہ ترجمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہا کہ بدعات جو ہیں وہ گمراہی ہیں، گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، جنت میں نہیں لے کے جا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قیامت والے دن کئی لوگ آئیں گے اعمال بہت زیادہ لے کے آئیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، عمل کر کر کے تھک چکے. کیوں؟ ان کے اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے. تو عزیز سامعین، تھوڑا عمل کر لیں لیکن سنت کے مطابق کر لیں، اس سے زیادہ سے بہتر ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے. تو اپنے اعمال اور اللہ کا واسطہ یہ فرقہ واریت والے معاملے چھوڑ دیں. یہ بھی ہمارا شیلٹر ہے. جیسے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے نا ایک نظام بنایا ہوا ہے. مثلا کپڑا جو ہے ایک ہی کوالٹی کا، ایک ہی کمپنی کا، 5 دکانیں ہیں. ایک دکان والے سے پوچھیں گے کہیں گے نہیں اس کا 2 نمبر ہے، فلانے میرا صحیح ہے تو اس کا 2 نمبر، حالانکہ ایک ہی ہے. اسی طرح مذہب میں بھی لوگوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے فرقہ وارد کو ہوا دے رہے ہیں. اب فرقہ وارد کو جب ہوا دیتے ہیں تو پھر لوگ توحید سے دور ہوتے ہیں، مذہب سے دور ہوتے ہیں. کون سا فرقہ کیا کہتا ہے چھوڑیں اس بات کو، اپنے آپ کو سیو کریں. سیو رہنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کو فالو کریں. یا اہل کتاب قد جاءکم، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مزید نصیحت فرمائی. 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہیں واضح کرتا ہے تمہارے لیے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں بعض چیزیں تم سے جو ہے وہ معاف کرتا ہے اور بعض کو سمجھاتا ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے. تو اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے. ویخرجہ من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، جو قرآن کو سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں. تو جس کی تمنا ہے صراط مستقیم لینے کی تو وہ آئے اور قرآن و حدیث کے اوپر
عمل کرے. 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا, وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے, سو ان کو دوست نہ بناؤ. آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اسی حالت میں رکھے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو دین سے پھر جائے گا تو اس کے لیے فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا, اللہ تمہیں بدل دے گا, یحبہم ویحبونہ, وہ جو ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. مومنوں پہ نرم ہوں گے, کافروں پہ سخت ہوں گے. تو اگر تم نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ قوم کو بدل دے گا, سو اگر مانو گے تمہارا ہی فائدہ ہے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھے کہ یہاں سے یہ نکلتا ہے جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے ان کو فالو نہیں کریں. آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ پہنچا دیں جو نبی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ, آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. اسی آیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری تبلیغ مکمل کر دی, صحابہ کرام کو پوچھا اے صحابہ کی جماعت کیا میں نے دین سارا پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے گواہی دی جی یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ یہدی القوم الکافرین, اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اہل کتاب کے اوپر جو عذاب آئے تھے اس کی وجہ کیا تھی, اور ان کے اوپر جو لعنت کی گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ آخری بات ہے جی, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان پر, یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, ایک تو نافرمانیاں کرتے تھے, دوسرے حد سے بڑھتے تھے, اور تیسرا کام کیا نہیں کرتے تھے؟ لا یتناہون عن منکر فعلوہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے تھے. یاد رکھیے گا امت مسلمہ جو سب سے بہترین امت ہے, اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اے امت محمدیہ کے لوگوں تم بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. اور یہودیوں کو لعنت اس لیے کی گئی, ان کے اوپر عذاب اس لیے نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک جو گناہ ہی گناہ کرتے تھے, ایک وہ تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے اور علیحدہ ہو کے رہتے تھے, ایک وہ لوگ تھے جو گناہ بھی نہیں کرتے تھے اور جو گناہ کرتے تھے ان کو منع کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو دونوں کو لوگوں کے اوپر بھیج دیا, جو نیکیاں تو کرتے تھے لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے گناہوں سے, نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے, برائی سے منع نہیں کرتے تھے, ان کو بھی ہلاک کر دیا. بچایا صرف اس گروہ کو جو نیکی کا حکم دیتے تھے, برائی سے منع کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ایک بہت مشہور حدیث فرمایا کہ جب تم گناہ کو دیکھو ہاتھ سے روک دو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے کہو, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو. اور اگر گناہ ایسا ہو رہا ہے جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ایک جو ہے وہ مثال بیان کی. فرمایا کہ 2 لوگ ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں, باہری جہاز میں جس کے ڈبل سٹوری ہے. اب اوپر والے اور نیچے والے, اب نیچے والے لوگ جو ہیں اوپر والوں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, پینے والا پانی جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے. اب یہ لوگ جو نیچے والے ہیں یہ خود سے محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پانی لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. انہوں نے اپنی طرح سے خود ہی سوچا کہ کیوں نہ ہم پانی نیچے سے نکال لیں, سمندر میں جہاز تو چل ہی رہا ہے, ہم نیچے سے ایک پھٹا کھیڑتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اوپر والے لوگوں نے آ کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، ان کو گناہ سے روک دیا، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ان کو روکا نہ کہ جتنے کوئی لگا لگا رہن دو، جیسے کرتے ہیں کرنے دو، اگر انہوں نے اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا تو خود بھی جائیں گے اور وہ بھی جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہم سب پہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علماء کا کام ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے، والدین کا کام ہے، بڑے بہن بھائیوں کا کام ہے، دوست احباب کا کام ہے، ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس ڈیوٹی کو پرفارم کیا جائے، اس ڈیوٹی کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہم سب کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کو